اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علمی سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان حیدر کامہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ ٹاپک علمی سٹی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آج کا بھی ہمارا ٹاپک ہے کہ سیکریٹس آف سیلف کیا ہوتا ہے، اسرار خودی کیا ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ جو ہمارا ٹاپک ہے سیکریٹس آف سیلف، اگر اس کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی کویسچن ہو، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنا کویسچن بھیجیں۔ ہمارے ساتھ آج کی جو گیسٹ ہیں مائدہ غفور کیانی صاحبہ، یہ سوشل یہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں جاب اور پرووائڈر ہیں۔ جو السلام علیکم میم۔ Thank you so much for having me on your show. میم ایک دفعہ میم آپ ایک اپنا دفعہ انٹروڈکشن دے دیں ہمارے ویورز کو۔ So آپ اپنا پلیز کوشچن ریپیٹ کر دیں، آپ نے کہا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ اپنا بریفلی انٹروڈکشن دے دیں ہمارے ویورز کو۔ ٹھیک ہے، کیا نہیں؟ I am social activist, blood activist and a job provider. When I was in class 5، جب میں class 5 میں تھی تو میں نے عبدالستار ایتھی کا چیپٹر پڑھا تھا، جس سے مجھے بہت زیادہ انسپریشن ہوئی تھی اور میں نے سوشل ورکنگ اسٹارٹ کر دی تھی۔ میں ڈفرینٹ چیزیں دیکھتی ہوں، ڈھونڈتی ہوں کہ کس طریقے سے میں دوسروں کی ہیلپ کر سکتی ہوں، اپنی ذات تھرو، اپنے ریسورسز کے تھرو، اپنے لوگوں کے تھرو۔ تو یہ ایک میرا چھوٹا انٹروڈکشن ہے۔ جی بہت شکریہ میم مائدہ غفور کیانی صاحبہ۔ جیسے کہ اقبال نے ایک فلسفہ بھی پیش کیا تھا کہ اصل نظام عالم از خودی است، یعنی یہ جو سارا نظام بنایا گیا ہے یہ خودی کے لیے ہے اور خودی انسان سے مراد لیا گیا ہے، اور اگر انسان کے لیے بنایا گیا تو انسان اس کو استعمال بھی کرے گا۔ تو ہم اپنے سوال سے شروع کرتے ہیں میم کہ سیلف سیکریٹس ہوتا کیا ہے، یہ بریفلی ہمیں بتا دیں سب سے پہلے کہ سیلف سیکریٹس کیا ہوتا ہے۔ جو آپ نے کوشچن پوچھا ہے وہ بہت ہی اچھا اور ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے خودی کو لے کے۔ سیلف کیا ہے، خودی کیا ہے؟ خودی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ خودی وہ یونیکنیس ہوتی ہے، وہ صفت ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر بنائی ہوتی ہے، لیکن بتایا نہیں ہوتا کہ میں نے اس انسان کے اندر کیا یونیکنیس رکھی ہے، میں نے اس انسان کے اندر کیا صفت رکھی ہے۔ خودی کو انسان کو خود ہی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ خودی کو تلاش کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، بہت عرصہ لگ جاتا ہے۔ جب بندہ انسان لٹرلی بوڑھا ہو جاتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میرے اندر تو یہ صفت تھی، میرے اندر تو یہ خودی تھی۔ خودی کو ہم لوگ سیلف بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ خودی کو پہچاننا، خودی کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہمارے جو اندر روح ہے نا، اس کو خودی کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر اگزامپل لے لیں، ایک پھول ہے، وہ اس کے ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں۔ وہ پہلے بیچ ہوتا ہے، پھر وہ شیل سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی روٹس وغیرہ آتی ہے اور پھر وہ دوسروں کو خوشبو دیتا ہے۔ اسی اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پھول جو ہے نا گرو کرتا ہے۔ اسی طرح انسان ہے، اسی طرح انسان کے اندر خودی ہے۔ انسان جو ہے اگر اس کے لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، اگر اس کی لائف میں اونچائی آتی ہے یا اس کی لائف میں پریشانی آتی ہے، اس کے لائف میں مسئلے مسائل آتے ہیں، انہی سے وہ سیکھتا ہے۔ بہت انسان ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بس میرے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، میری اتنی قسمت بری ہے، میں نے آگے نہیں جانا۔ تو جب انسان کہتے ہیں کہ نہیں میں تو اس مسئلے سے آگے چلا جاؤں گا، اللہ میرے ساتھ ہے، آئی کین ڈو دس تھنگ، میں یہ کر سکتا ہوں، وہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ خود ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے، کیونکہ کوئی انسان ہمیں آ کے بولے گا کہ ہاں تم یہ کر سکتے، تم اس مسئلے مسائل سے نکل جاؤ گے، لیکن اب انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاں وہ اس مسئلے مسائل سے نکلنا چاہتا ہے یا پھر نہیں نکلنا چاہتا۔ تو خود ہی یہی ہے کہ خود ہی کو پہچانے، جو آپ کے اندر یونیکنیس ہے، جو انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بناتی ہے، وہ خود ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈفرینٹ یونیکنیس دی ہوئی ہے، ایک ایک صرف لازمی دی ہے، لیکن بتایا نہیں ہے کہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی
آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے, ایک دوسرے سے ڈفرینٹ کرتی ہے, ایک دوسرے کا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, اور وہ بہت ایک پازیٹیو چیز ہے. بہت شکریہ میم, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ خودی کیا ہوتی ہے. ناظرین, میں آپ کو دوبارہ ٹاپکس بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسرار خودی ہے, اور اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی آپ کا کویشچن ہے تو وہ آپ ہمارے گیسٹ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ نیچے کمنٹ باکس کریں, ہم آپ کو اس سوال کا جواب لے کر دیں گے. اچھا میم, میرا یہ سیکنڈ کویشچن ہے کہ امپارٹینس آف سیلف سیکرٹس, اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے, اسرار خودی کی اہمیت کیا ہوتی ہے, اور یہ کیوں اتنا ضروری ہے؟ عرفان, ہر چیز کی امپورٹینس ہوتی ہے لائف میں. انسان زندگی میں انسان پیدا کیا, اس کی امپورٹینس ہے. انسان نے اپنی لائف میں کیا کرنا, اس کی امپورٹینس ہے. obviously خودی کی بھی امپورٹینس ہے نا. جب خودی کی امپورٹینس ہوتی نا تو انسان کام بھی کر سکتا. وہ جو یونیکنیس ہوتی ہے نا, وہ بھی نہیں پہچان پاتا. جب تک انسان کو نہیں پتا چلے گا کہ خود جب تک انسان کو نہیں پتا چلے کہ میں اپنے آپ کے لیے کتنا امپورٹینٹ, تو وہ کس طریقے سے وہ کام کر سکے گا. اب یہاں پہ ایگزامپل یہ لے کہ اگر میں سوشل ورک کرتی ہوں اور میں خود پرسنلی اس سے سیٹسفائڈ نہیں ہوتی, تو مجھے خود کیوں سیٹسفیکشن ہوئے گی. تو اس کی امپورٹینس بہت زیادہ ہے. اس کی امپورٹینس اتنی ہی ہے کہ جس طریقے اس دنیا میں آنا, اپنے آپ کو پہچانا کہ میں پیدا کیوں کیا گیا ہوں, میں پیدا کس مقصد کے لیے کیا ہوں. کیونکہ ہم لوگ نماز, روزہ, حج, جات, روزے وغیرہ رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہے جو ہم خود دیکھنی, خود سے ریکگنائز کرنی ہے, ان کی امپورٹینس کا اندازہ لگانا ہے. تو خود ہی بہت امپورٹینٹ ہے انسان کی لائف میں. تو ان شورٹ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ریکگنائز کریں کہ ہم کیا کام کر سکتے ہیں, اس کی امپورٹینس کیا ہے, اس کی امپورٹینس دنیا میں کیا ہے, اس کی امپورٹینس آخرت میں کیا ہے. جی بہت شکریہ. خود ہی بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے, چونکہ ساری کائنات ایک انسان کے لیے بنائی گئی ہے, تو انسان کو بھی چاہیے کہ اس کو پھر کس طریقے سے استعمال کرنا ہے, یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا میم, میرا یہ اگلا کویشچن ہے کہ واٹ از سیلف ان سوشل ورکنگ, اسرار خودی کو سوشل ورکنگ میں ہم کیسے لے کر آ سکتے ہیں, کیسے ہم بروکار کام کر سکتے ہیں. میم آپ کی آواز نہیں آ رہی. لگتا ہے ہمارے کو تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو بنا ہے, تو انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ جلدی لیتے ہیں. ہم سیکرٹ آف سیلف پہ بات کر رہے ہیں کہ اسرار خودی کیا ہوتا ہے, اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, کتنی اس کی امپورٹنس ہیں. اسرار خودی وہ میم بتا رہی تھی کہ اسرار خودی ہوتا کیا ہے, اور علامہ اقبال نے بھی اس کے بارے میں بہت سارا بیان کیا ہے کہ اسرار خودی یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ انسان کے لیے بنائی گئی ہیں, اور انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو استعمال کرے. ہم اپنے گیسٹ کو دوبارہ لینے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے تھوڑا نیٹ ورک ایشو بنا ہے, تو تب تک ہم, اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو اس کے ریلیٹڈ کہ سیکرٹس آف سیلف کیا ہوتا ہے, اور اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ باکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کے کویشچن کو گیسٹ تک پہنچائیں گے, اور گیسٹ سے آپ کو اس سوال کا جواب لے کر دیں گے. السلام علیکم عرفان, سوری ٹیکنیکل ایشو آ گئے تھے. جی جی اچھا کوئی نہیں, موسٹ ویلکم. آپ کو دوبارہ ویلکم کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ. یہ چھوٹے ایشو ہوتے رہتے ہیں. اچھا میم, ہمارا میرا کویشچن یہ تھا کہ واٹ از سیلف سیلف ان سوشل ورکنگ, سوشل کہ ہم ورکنگ کے ہم اسرار خودی کو اسرار سوشل خودی کو ورکنگ میں سوشل کیسے لے ورکنگ کے میں آ کیسے سکتے ہیں.
इरफान, ये जो आपका है ना क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरा फेवरेट क्वेश्चन है इसरार खुदी सोशल वर्किंग के अंदर। अब देखें, अब मेरा आप एक सबसे पहले एग्जांपल के, एक फूल है, वो कितने ज्यादा स्टेप से होता होता है एक फूल बन जाता है और वो दूसरों को खुशबू देता है। तो इस आप रिलेट कर इंसान की जिंदगी के साथ कि इंसान ने दूसरों को खुशबू देनी है, दूसरों का हेल्पिंग हैंड बनना है, और स्टेप बाय स्टेप इंसान दूसरों के हेल्पिंग हैंड बन सकता है। लेकिन ये इंसान तब खुद जाके काम कर सकते हैं जब वो खुद ही सेटिस्फाइड हो, जब उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसके अंदर हो और उसको पता है कि हाँ, इसके अंदर यहाँ पर ह्यूमैनिटी वर्क कुछ है, उसे सोशल वर्क करना है, उसे दूसरों की हेल्प करनी है, उस दूसरों के दर्द को समझना है। तो ये बेसिक चीजें जो कि खुदी को रिलेट कर देती है सोशल वर्किंग के साथ। खुद ही इंसान खुद ही को पहचानता है ना सोशल वर्किंग के अंदर, ना सोशल वर्किंग के अंदर वो सेल्फलेस हो जाता है, वो फिर दूसरों के बारे में ही ज्यादा टाइम सोचता है, वो अपना फायदा अपना नफा नहीं सोचता, वो दूसरों का फायदा दूसरों का नफा सोचता है। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम कुछ अपने क्वेश्चन है करते हैं। हमारे साथ जन्नत मीर है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि अपनी खुदी को कैसे जाने। नेटवर्क जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी 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 जन्नत मीर है, हमारे एक व्यूवर्स हैं, उनका क्वेश्चन है कि हम अपनी खुदी को कैसे जाने। खुद ही को कैसे जाने? खुद ही को जानना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, और जब इंसान खुद ही को जान ले तो इट मीन्स उसने अल्लाह ताला को जान लिया। अब खुद को जानना किस तरीके से जानना चाहिए, ये इन पे डिपेंड करता है। भी आपने बता सकती कि खुद ही को कैसे तलाश करनी चाहिए। आपको पता है कि हमारे साथ जो मसले मसाइल होते हैं उनके सवाल सारे हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हम अपने आप से नहीं पूछते, हम दूसरों के पास चले जाते हैं, हम दूसरों को कहते हैं यार मेरे साथ ये मसला हो गया, हम इसे कैसे कैसे इसे गो थ्रू करें, कैसे इसे ओवर थ्रू करें, कैसे इसे ओवरकम करें। हमने कभी अपने आप से पूछे? इस तरीके से हम लोग ये है कि हम लोग अपने आप से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। हम लोग अपनी बिजी रूटीन में बिजी है, हम लोग अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, हम लोग अपनी खुद ही को पहचान नहीं पा रहे कि हम इस दुनिया में किस लिए आए, क्यों आए। हम लोगों के पास हमारे गोल्स ही नहीं लिखे हुए। अब मैं आप ये एग्जांपल देती हूँ, मुझे नहीं पता कि वाकया किसका है, लेकिन ये वाकया इस्लामिक पॉइंट ऑफ इस्लामिक से ही रिलेटेड है कि एक बहुत बड़ी फौज थी और वो कह रही थी कि हमने ये दरिया पार करने, और बस वो फौज उसी में थी कि हमने बस ये दरिया पार करना है, किसी ने भी नहीं पार किया, बस हमारा नाम आ जाएगा कि हमने क्यों पार करे। अब वो जो दरिया क्रॉस कर देते ना, व्हाट नेक्स्ट, उनको नहीं पता उन्होंने आगे क्या करना है। उन्होंने बस ये था कि उन्होंने दरिया क्रॉस करना है, और लिटरली उन्होंने जब दरिया क्रॉस किया ना, उनको उस चीज का बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा हुआ था कि उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है। इसलिए खुद ही अपने अंदर ही होती है। आप खुद से सवालात करें, आप दुनिया में क्यों आए हो, आप आपको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया, आप ये कायनात अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है, आपके अंदर अगर ये टैलेंट है तो अल्लाह ताला ने टैलेंट क्यों दिया ये टैलेंट। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है तो मेरे अंदर क्या ऐसी यूनिकनेस है, या मैं मेरे अंदर क्या ऐसी डिफरेंट चीज है जो मैं अगले बंदे से ज्यादा अच्छा और बेहतर कर सकता हूँ। अब एक नॉर्मल पर्सन होता है, एक डिसेबल पर्सन होता है। डिसेबल पर्सन जो होते हैं, चले एक पर्सन चल नहीं सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिसेबल पर्सन क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, यहाँ पर डिसेबल पर्सन वेट लिफ्टिंग भी कर रहे होते हैं, तो उन्होंने खुद अपना टैलेंट, अपनी यूनिकनेस पहचानी। जी बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत यहाँ पे जो मजदूर हैं वो अपना टैलेंट शो करवाते हैं। कोई क्रिकेट खेल रहा है, इवन आंधे भी हैं जिनको नज़र भी नहीं आता, वो भी क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनमें एक टैलेंट होता है, वो टैलेंट को आगे लेकर आते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक और नाजरीन का क्वेश्चन था कि अबार अबार खान का क्वेश्चन है मैम कि मैं लोगों से अच्छा करता हूँ लेकिन सारे लोग गलत करते हैं मेरे साथ, धोखा बहुत खाया है, जिंदगी नहीं चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसका
ہمارے کو ناظرین ہمارے گیسٹ کو نیٹ ایشو ہے، تو ابار خان صاحب ہم انشاءاللہ آپ کے کویشچن کا جواب لیں گے ان سے. ابار آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے نا تو کچھ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے اور کچھ لوگ آپ کے خلاف ہوں گے. ہمارے کچھ ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، سپورٹ کرنے والے ہیں. عرفان جی ویلکم. ابار خان کا کوشچن دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. جی میم اس کا کہنا ہے کہ میں لوگوں سے اچھا کام کرتا ہوں اور لوگوں کے اچھا ہوں، لیکن سارے لوگ غلط کرتے ہیں. اس کے بدلے میں اس کے ساتھ غلط کرتے ہیں، کہتے ہیں دھوکہ بہت کھایا ہے، دھوکہ نہیں چاہیے. اچھا، اب ابار کا کوشچن ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہوں لیکن سارے لوگ غلط کرتے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ بہت زیادہ کھایا، زندگی نہیں چاہیے. اچھا، فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ سارے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. انسان دھوکوں سے انسان جو ہے دوسروں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ اچھا کر رہے ہو یا آپ کا گڈ ول ہے. ابھی آپ جب لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہو نا، لوگ آپ کو بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ دکھاوے کے لیے کرے تو ایوی اچھا کرے کیونکہ دنیا کے سامنے اچھا بن جائے. لیکن آپ نا ان کی کریٹیسزم پہ نہ جایا کرو. ان لوگوں کا آپ لوگ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے آپ لوگ نکال دو. لوگوں کا کام ہوتا ہے کہنا. اگر آپ ان کی باتوں کو سمجھیں گے، آپ ان کو جو وہ کریٹیسائز کرتے ہیں ان باتوں کو فیل کر لیں گے نا، فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ پھر یہ سوچیں گے کہ اچھا اس بندے نے مجھے کریٹیسائز کیا اور میں اس بندے کی اب ہیلپ نہیں کروں گا، تو ایسے فائدہ نہیں ہے. آپ نے تو سب کچھ کو دینی ہے نا، آپ نے سب کا ہیلپنگ ہینڈ بنے. لٹرلی مجھے آپ عبدالطاریدھی کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا جاتا تھا. عید کے میں کچھ آپ کو اسٹیپ بتاتی ہوں کہ وہ سب سے پہلے دودھ والے تھے، وہ پان والے بنے، پھر انہوں نے کپڑے کی شاپ پر کام کیا، پھر ان کو ڈونیشنز لی، پھر ان کو لیٹ 30s میں پتا چلا کہ انہوں نے سوشل کی کری ہے. ان کو تب اپنی خودی کا انداز ہوا تھا. اب بات یہاں پر یہ آ جاتی ہے کہ لوگ ہر جگہ بات کریں گے. آپ اچھا کام کرے ہوگے لوگ تب بھی بات کریں گے، آپ برا کام کرے ہوگے آپ تب بھی باتیں کرو گے. آپ جو ہے نا، آپ کسی کے لیے باتیں نہیں کرنی. انڈیویجول پاکستان ایز اے سٹیزن ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ جب ہم کسی دوسرے کے لیے باتیں نہیں کریں نا، تو اس طریقے سے یہ آج چینج ہو جائے گی. تو باقی دس از پاکستان، یہاں پہ شیڈ کم کیا جاتا ہے، کریٹیسائز بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو اس لیے گو ود دا فلو. اچھا کام کرے، آپ کو بتائے اچھے کام کرے، آپ دوسروں کے ساتھ اچھا ریلیٹ کرے. اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 اچھا اس کا صلہ دے گا. جی بہت شکریہ میم، آپ نے بہت اچھی بات کی. میں بھی کہہ رہا تھا یہاں پہ ابار خان کو میں بھی کہنا چاہوں گا کہ جب اچھے کام کرتے ہیں نا، کچھ لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ آپ کے منہ پہ بھی باتیں کریں گے، آپ جب چلے جائیں گے تو بھی وہ باتیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی آگے کچھ بھی نہیں کرنا. تو جب تک آپ نے دھوکے کی بات کی اور میم نے بھی بہت اچھی طرح سے وضاحت کی ہے کہ جب تک انسان دھوکا نہیں کھاتا وہ سیکھتا نہیں ہے. جتنے آپ زیادہ دھوکے کھائیں گے آپ زیادہ سیکھیں گے، آپ کو وہاں سے ایک سبق ملے گا. اچھا میم، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی ذات کو کسی کام پہ آمادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ تھے کہ آپ لوگوں نے یہ سوچنا کہ بھائی میرے پاس فلیٹ نہیں ہے، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، میں تو دوسروں کی ہیلپ کر نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس ٹیم نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ڈونیشن نہیں ہے. آپ آمادہ تب کر سکتے جب آپ خود ہی کو پہچانتے، آپ کی نیت بالکل آپ ہو جاتی ہے، آپ کے اندر آپ کی پرسنالٹی کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. تو تب دیکھیں کہ میں کس طریقے سے اپنا سرکل بھی چلا سکتا ہوں اور طریقے سے دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکتا ہوں. اب ہر کسی کے اندر بلڈ ہے، میجورٹی کے بلڈ، لیکن جب تک ہم کسی دوسرے بندے کو موٹیویٹ نہ کر لیں وہ بلڈ دینے نہیں جاتا. جب تک ہمارے اوپر کچھ نہ گزری ہو نا، ہم لوگ بلڈ دینے نہیں جاتے. تو انسان کی مینٹالٹی ہوتی ہے، انسان سوچتے بیٹھے نا کہ کس طریقے سے میں اپنی ذات سے دوسروں کی ہیلپ کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے جب انسان نے خود ہی پہچان لی نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے. تب اللہ تعالیٰ ہماری زبان بن جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ بن جاتا ہے. تو اس لیے انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، خود ہی کو پہچانو
نیت صاف رکھو, مینٹیلٹی سے سوچو کہ ہاں کس طریقے سے میں دوسروں کی ہیلپ کر سکتا ہوں, کیوں نہیں, پھر اللہ تعالیٰ ہیلپ کریں گے, اوبیسلی پھر اللہ تعالیٰ ہیلپ کریں گے. اگر راستے میں مشکل بھی آئیں گی تو مشکلیں ایسے ختم ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا. جی بہت شکریہ جی میم, بہت آپ نے شکریہ بڑے میم. اچھے سے وضاحت کی. اچھا میرا ایک سوال ہے کہ اگر انسان کے اندر کچھ صلاحیتیں چھپی ہوں تو ان کو باہر کیسے لایا جائے, ان کو کیسے بروئے کار لایا جائے؟ انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن اکیلے میں وہ اپنا ٹیلنٹ شو بھی کرتا رہتا ہے, لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہتا ہے نا تو اس وجہ سے وہ نہیں آتا کہ لوگ اس کو ڈی گریڈ کریں. اوبیسلی انسان کے اندر ٹیلنٹ ہوتے ہیں, یونیکنیس ہوتے ہیں, لیکن وہ پہچاننے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے, اور جب وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتے ہیں یا لوگ ڈیگریڈ کرتے ہیں. اب انسان کو چاہیے کہ وہ ٹیلنٹ جو ہے, جس انسان کے اندر جو بھی کوئی ٹیلنٹ ہے نا, وہ کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کے سامنے لے آئے, لیکن جو سٹارٹنگ کرے وہ اپنے گھر سے کرے, وہ سٹارٹنگ کرے اپنے کلوز رشتہ داروں سے کرے, اپنے کلوز فرینڈس وغیرہ سے کرے. تو اب دا سیریز کے اب دا سیریز یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اگر لوگ ڈیگریڈ کریں تو لوگ ڈیگریڈ کب تک کریں گے, انہوں نے اس کی مینٹیلٹی کو چینج کرنا ہے. انسان نے لوگوں کی مینٹیلٹی کو چینج کرنا ہے, لوگوں کو بتانے کی ایک ٹیلنٹ ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں کو اپریشیٹ کرے, لیکن یہاں پر اپریشیٹ کرنا بہت زیادہ پاکستان میں مشکل ہے. لیکن ایک دفعہ انسان جب دوسروں کو دکھا دیتے کہ ہاں یہ میرا ٹیلنٹ ہے, یہ میں کام کرتا ہوں, تو کبھی نہ کبھی انسان کو اپریشیٹ کر دیتا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی ڈیگریڈ کرتا ہے, 100 میں سے 2 لوگ اپریشیٹ کر لیتے ہیں, وہ 2 لوگ ہی کافی ہوتے ہیں. 100 میں سے 50 لوگ کر لیں گے, وہ 50 لوگ بھی کافی ہوں گے. تو یہ ہے, دس از اٹ. جی بالکل, آپ نے میم بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اگر 100 میں سے 2 لوگ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ کے ٹیلنٹ کی قدر کریں گے, تو وہ خوشی کی انتہا ہوتی ہے. میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پلیز اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو ابھی وقت ہے کہ باہر لے کے آئیں. یہ نہ ہو کہ جب آپ کی عمر 70 سال ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے, میں تو ایک ٹیچر بن سکتا تھا, آپ وائٹ بورڈ پہ لکھنا چاہیں اور سلپ ہو جائیں, گر جائیں. آپ مطلب کوئی ڈانس وغیرہ کرتے ہیں اور آپ کو ڈانس آتا ہے, لیکن آپ کو پتہ چلے 60 ایئرس کے بعد کہ میں ڈانس کر دوں, آپ ڈانس کرنے لگیں اور اپنی ٹانگیں تڑوا کے بیٹھے ہوں. لائک اس طرح اگر آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ عمر کے اس حصے میں آپ کو پتہ چلے کہ جب آپ کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہو, تو اگر آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو ابھی وقت ہے, سامنے لے کے آئیں. اگر 100 میں سے 2 لوگ بھی آپ کو سپورٹ کریں گے تو وہ دو پھر آگے انشاءاللہ دریا اور سمندر بن جاتے ہیں. اچھا میم, انسان, ہمارا کویشچن ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کیسے کیسے کر سکتے ہیں, اس کے کیا طریقہ کار ہیں؟ اچھا, آپ نے شاید کوشچن کیا کہ ہم دوسروں کی مدد کے طریقے کر سکتے ہیں. جی کہ جی انسان جی دوسروں کہ کی انسان مدد دوسروں کیسے کی کر مدد سکتے ہیں؟ کیسے کرتا ہے. انسان دوسروں کی مدد تو کافی طریقوں سے کر سکتے ہیں. obviously اگر کسی نے ہیلپ وغیرہ نہیں کی دوسروں کی, تو وہ بہت چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرے اور اپنے سوشل سرکل بھی اسٹارٹ کرے. اب جس کووڈ آیا ہوا ہے, کووڈ کے اندر اتنی زیادہ سپورٹ فیملی سارے خود ہوں گی, کلوز ریلیٹیو, جن کے کھانے کچھ بھی نہیں تھا, تو obviously ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہم لوگ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں, ہم کسی ایک انسان کو اپنے ریسورسز سے جاب دلوا سکتے ہیں, ہم لوگ کسی بچے کو پڑھا سکتے ہیں. بہت زیادہ بہت زیادہ سوشل ورک کے یا دوسروں کی ہیلپ کرنے کے طریقے. ہم کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں. جب ہم خود ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو کوئی اگر ہمیں بائک کو نیڈی یا ڈیزرونگ بندہ ملے, ہم لوگ ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم کسی کو اسمال اسٹارٹ اپ بنا کر دے سکتے ہیں. کسی کی شادی ڈیزرونگ فیملی ہوتی ہے, ہم لوگ شادی میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ایون دا تھنگ کہ آج کل میں نے جو پاکستان میں دیکھا ہے نا, جو چیز ہے نا, پاکستان میں ایک دوسرے کے رشتے نہیں ہو رہے. کچھ اس لیے بیٹھے ہو کیونکہ ان اچھا رشتہ نہیں ملا. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میرے بھائی ہے اور اس نے اسے کوئی رشتہ نہیں مل رہا, تو فائنڈ سم ڈیزرونگ لڑکی, کوئی ڈیزرونگ لڑکی ڈھونڈے,
اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرے, مطلب ہم لوگ اس طریقے سے بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اب خود کے ڈھونڈے کہ میں کیا کر سکتا ہوں, یہ نہیں دیکھا کہ اب اتنی ایمبولینس بنائی میں ایمبولینس بنا لوں گا, اس میں بہت ٹائم لگے گا. آپ نے میں جا کر دیکھنا ہے, انہیں جا کے دیکھنا ہے کہ میں خود کیا کر سکتا ہوں اور کس طریقے سے کر سکتا ہوں, کیونکہ شروع میں ہی انسان کو شاید ٹیم نہ ملے, شروع میں اس کو اکیلا کام کرنا ہوگا, تو اس چھوٹے لیول سے اسٹارٹ کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ میم, آپ نے بڑے اچھے سے بات کی ہے کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے. ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں مدد کرنے کے. کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر کے بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں, کسی کو سڑک پار کروا کے بھی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی بوڑھی عورت ہے, اس کو دکھائی نہیں دیتا, آپ کوئی بوڑھی عورت ہے, اس کو سودا سب لے کے بھی مدد کر سکتے ہیں. کسی مریض کے ساتھ چلے جائیں, اس کو چیک اپ وغیرہ کروائیں, تو بھی یہ مدد ہے. ضروری نہیں ہے کہ مدد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وسائل ہونے چاہیے یا پیسے ہونے چاہیے. میم یہاں پہ ایک ہمارے ویورز ہیں, اس سے پہلے میں تمام ویورز سے ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا اس کے ریلیٹڈ سیکرٹ آف سیلف, اسرار خودی کے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں کریں. ہمارے ساتھ ایک ویورز ہیں, محمد عرفان ان کا نام ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فخر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ لوگ کام کو کرتے ہیں تو پھر وہ فخر کرنے لگ جاتے ہیں. تو آپ فخر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو ڈسکرائب کر دیں کہ فخر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا. آپ فخر کے بارے میں کچھ جانتے ہو, ایسی پراؤڈنیس کی بات کریں گے ہم, پراؤڈنیس وغیرہ, یہ میں نے اس طریقے کا سوال ہے. یہ محمد عرفان ہی بتائیں محمد کہ عرفان انہوں نے ہی کس بتائیں طریقے سے پوچھا کہ ہے. کس طریقے مجھے سے لگ رہا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ فخر کرنا چاہیے فخر ہمیں یا نہیں کرنا. بھی پتہ ہے کیا ہے, آپ کو فخر نہیں کرنا چاہیے, بس آپ کو نا سیٹسفیکشن ہونی چاہیے. میں جو میں سوشل وغیرہ کرتی ہوں, آئی فیل پراؤڈ, جو اللہ تعالیٰ مجھے عزت دی, رسپیکٹ دی ہر جگہ پر, لیکن آپ کا پراؤڈ نہ بنتا, لیکن انر بنتا ہے. جو آپ کی فیملی کو پراؤڈ فیل ہوتے نا, ہاں میری بیٹی یہ کام کر, وہ آپ اس کو نیگیٹو میں لے کے جاتے, وہ لے کے جا سکتے ہو ان کے پیار میں, کہ ان کو سیلف سیٹسفیکشن, سیلف ہیپینس ملتی ہے کہ میرا بچہ کام کرے. اگر آپ مجھے لیں تو میں خود پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کام کروا رہے کہ میں نے کبھی سوچے نہیں ہو, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ شکر بھی کرتی ہوں. تو اس چیز کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے, یہ چیز غلط نہیں کہ آئی ایم بلیسڈ کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد کروایا, آئی ایم بلیسڈ کہ میں دوسروں کا ہیلپنگ ہینڈ بنوں. لیکن بات یہ آ جاتی ہے کہ چاہے آپ اچھا کام کرو چاہے آپ برا کام کرو, آپ بھول بھی جاؤ کام, لیکن آپ ایسا کام کرو کہ اگلا بندہ موٹیویٹ ہو, اگلا بندہ اسی طریقے سے کوئی بھی کام کرنا شروع کرتے. جی بالکل, جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ پاک نے مجھے چنا ہے کسی اچھے کام کے لیے. تو لازمی بات ہے, آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے یہ مجھ سے کام لیا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کی مدد کرنے جائیں تو ان کی تصویریں بنانا شروع کر دیں اور ان کو پھر سوشل میڈیا پہ پھیلانا شروع کر دیں. تو اس بات سے گریز کرنا ہے. ہاں اگر آپ کی کوئی اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں تو آپ ان کے چہرے ہائڈ کر سکتے ہیں. اچھا میم, ایٹ دی اینڈ اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ویورز کو, کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے عرفان, میرا میسج ویورز کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے, خود ہی کو تلاش کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں, اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ٹیلنٹ کیوں دیا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے میرے یہ یونیکنیس کیوں دیا, اور بینگ پرسن بہت زیادہ رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں. ان رسپانسبلٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ میں ان رسپانسبلٹیز کو کس طریقے سے فلفل کر سکتا ہوں, فیملیز کی رسپانسبلٹیز کو کس طریقے سے فلفل کر جاتا, اور یہ آ جاتی ہے ہیومینٹی کے اندر, کیونکہ ہمیں اللہ
اللہ نے ایک دوسرے کے حق، اگر تو ہمیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں پتہ ہے، اگر تو ہمیں ہر چیز کے حقوقوں کے بارے میں پتہ ہے اور ہم لوگ ان کو جانتے ہوئے بھی کوئی کم نہیں کرتے، اچھا تو یہ ہمیں اس بات کا بہت بڑا گناہ ملے گا. اس لیے ہمیں جو ورڈ رسپانسبلٹی ہے نا اس پر چیزوں کو فل کرنا چاہیے. ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گی اپنی خودی کو تلاش کریں. وہ کہتے ہیں نا خودی کو کر بندتا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود اب بندے سے پوچھیے بتاتی رضا ہے. خودی کو تلاش کریں تو اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ ہاں بھائی مطلب کہ کیا ایسا کام کیے کہ جو تمہیں دنیا میں بھی ثواب اتنی ملی ہے اور آخرت بھی مل رہی ہے. اب یہ انسان پہ ہے، انسان دوسروں کے پاس جائے، دوسروں سے گائیڈ لائن لے، لیکن تلاش خود کے اندر کرے. سوالات سارے خود کے اندر ہے. اپنے دماغ کو تھوڑا سا کھولے، اپنی نیت کو صاف رکھے، اپنی مینٹالٹی کو نیگیٹو رکھے، اپنے آپ کو ٹائم دے. جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود جانی صاحبہ. اور آج ہمارا سیکریٹس آف سیلف خودی کیا ہوتا ہے. ناظرین اگر آپ کا کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنے میزبان عرفان حیدر کو اجازت دیجیے. آپ دیکھتے رہیے علمی سٹی. علمی سٹی آپ کی خدمت میں اس طرح کے ٹاپک لے کر آتا رہے گا، آپ نے لازماً واچ کرنا ہے. بہت شکریہ میں مائدہ غفور کیانی صاحبہ، اور اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. خوشی رہیے، دوسروں کے لیے دعا کریے، دوسروں کی مدد کریے. مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس وسائل کا زیادہ ہونا ضروری ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ.